الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اما بعد۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی طرف سے تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، رمضان بابرکت مہینہ ہے۔ نوافل، تلاوت قرآن اور روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا ہے۔ یہ بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس میں صدقہ و خیرات اور احسان کیا جائے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور برائیوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، دعا قبول کی جاتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، نیز غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر طرح طرح کے انعام و اکرام کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزوں کو دین اسلام کا مستقل رکن قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس طرح جو رات کو ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، اس کے بھی گناہ دھو دیے جائیں گے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو اس کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا، وہ نہایت ہی بدبخت اور بدقسمت ہے۔ اس لیے نیک نیتی سے اس کی تعظیم کی جائے اور اس کے قیام و صیام کی حفاظت کے لیے کوشش کی جائے، اور بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کیے جائیں اور سچی توبہ کی طرف جلدی کی جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے اور باہمی نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم اور عزت و تکریم سے نوازے۔ روزے کے فوائد۔ رمضان کے روزوں میں بہت فوائد اور بہت سی حکمتیں ہیں۔ مثلاً نفس پاک ہو جاتا ہے، اچھا اخلاق اور بہترین کردار اور اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، بخل، تکبر، بری خصلتیں اور غرور جیسی بدترین عادتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ انسان میں صبر و بردباری، جود و سخاوت آ جاتی ہے، اور وہ ایسے کام کرنے کا عادی بن جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ کا محتاج ہوں، اس کی رحمت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نیز اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فقیر اور مساکین لوگوں کی کیا ضرورتیں ہیں۔ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ دار دوسروں کی ضروریات کو پیش نظر رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قرب الہی کا ذریعہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا کہ روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ حصول تقویٰ کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور تقویٰ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے عبارت ہے، یعنی صدق قلب اور ذوق و شوق سے ایسے کام کیے جائیں جن کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ایسے کام نہ کیے جائیں جن سے روکا گیا ہے۔ اسی تقویٰ سے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے غضب سے بچاتا ہے۔ گویا روزہ تقویٰ کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور بھی بہت فوائد بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کرے، کیونکہ یہ آنکھ کو باحیا اور باعفت اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں مدد دیتی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے کہ یہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور انسان کی پاکیزگی اور عفت کے لیے وسیلہ ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطان انسان کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، جبکہ روزہ شیطانی اثر کو دور کرتا ہے، کیونکہ روزہ دار اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان کا غلبہ مضبوط اور شیطان کا تسلط کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستی عبادت کے لائق نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ صحیح البخاری۔ مسلمان ہو، روزہ ایک صالح عمل ہے اور اس کا ثواب بہت عظیم ہے۔
بالخصوص رمضان المبارک کا روزہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اور اسے کامرانی و کامیابی کے لیے ایک عظیم سبب قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے ہر اچھے عمل میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن روزہ اس کا میں خود ہی اجر دوں گا، کیونکہ روزہ دار نے شہوت کھانا اور پینا محض میرے لیے ترک کیا ہے۔ صحیح البخاری۔ دوسری حدیث میں ہے، روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں، ایک تو جب افطار کرتا ہے اور دوسری جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش جن اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر کسی دروازے کو کھولا نہیں جاتا۔ منادی کرنے والا کہتا ہے، اے خیر کے طالب ذرا آگے بڑھ، اور شر پھیلانے والے اب تو بس کر، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ معاملہ ہر رات چلتا رہتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، دعا قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا ذوق و شوق دیکھتا ہے، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ، بے شک وہ نہایت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ قیام اللیل۔ نسائی کی ایک روایت ہے، ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں رات کا قیام سنت ٹھہراتا ہوں۔ جو خلوص دل اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ قیام رمضان کے متعلق کوئی حد متعین نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا، بس قیام رمضان کے متعلق شوق ہی دلایا ہے اور نہ ہی رکعت کا تعین کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام اللیل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا 2 پڑھی جائیں، جب صبح کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ کر تمام رکعت کو وتر بنا دیا جائے، اس سے رکعت کے متعلق توسیع معلوم ہوتی ہے۔ بس جو شخص 20 رکعت پڑھ کر 3 وتر پڑھتا ہے تو بھی مذائقہ نہیں، جیسا کہ 10 رکعت اور 3 وتر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص 8 رکعت کے بعد 3 وتر پڑھے وہ بھی درست ہے، اور جو کمی بیشی کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن افضلیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہے، آپ نے 8 رکعت اور 3 وتر نہایت خشوع و خضوع سے پڑھے ہیں اور آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے وقت 11 رکعت سے زائد نہ پڑھتے تھے، رمضان ہو یا اس کے علاوہ، پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر وقفے سے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ 4 رکعت ادا کرتے، آخر میں 3 وتر پڑھتے۔ صحیح البخاری۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رات کو جوڑا 10 رکعت پڑھتے، آخر میں 1 وتر ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ تہجد کے وقت اس سے کم ادا کرتے، جبکہ بعض اوقات 13 رکعت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ یہ تمام حدیثیں قیام اللیل کے متعلق توسیع پر واضح دلیل ہیں اور اس میں کوئی حد متعین نہیں کی گئی، یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس نے اپنے بندوں پر آسانی کی ہے کہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرے، اور پھر یہ توسیع عام ہے، رمضان کا مہینہ ہو یا اس کے علاوہ۔ نماز میں خشوع و خضوع۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ قیام رمضان اور دیگر نمازوں میں خشوع اور خضوع، رکوع اور سجدے میں حضور قلب اور طمانینت نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور جلدی نہ کی جائے، یہ تمام چیزیں نماز کی روح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون۔ اس کا ترجمہ، بے شک وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نسائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جس نے نماز ادا کرتے وقت لاپرواہی کی تھی کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے کامل وضو کر، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت کر،
بعد ازاں مطمئن ہو کر رکوع کر، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو جا، پھر مطمئن ہو کر سجدہ کر، پھر سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جا، پھر مطمئن ہو کر دوسرا سجدہ کر، اس طرح باقی نماز ادا کر۔ بہت سے لوگ نماز تراویح اس طرح ادا کرتے ہیں کہ نہ سمجھتے ہیں، نہ ہی اطمینان اور سکون سے ادا کرتے ہیں، بلکہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں یہ چیز جائز نہیں اور نہ ہی اس کی نماز درست ہے، کیونکہ طمانینت اور سکون نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہی درست نہیں۔ جیسے کہ مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ چوری کے لحاظ سے سب سے بدترین وہ انسان ہے جو نماز چراتا ہے، سنن دارمی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، نماز چرانے کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ رکوع پورا کرتا ہے اور نہ ہی سجدے صحیح طور پر بجا لاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس نے نماز میں جلدی کی تھی، آپ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا تھا۔ مسلمانوں، نماز کی تعظیم کرو اور اسے شریعت کے مطابق بجا لاؤ، اور اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا جوئی کے لیے عبادت میں مصروف رہو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس لیے نہایت ہی شوق اور ذوق سے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس مہینے میں نماز، صدقہ و خیرات، تسبیح و تحلیل اور نہایت ہی غور و خوض سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور ہر وقت توبہ و استغفار اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور بیواؤں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت سخاوت کرتے تھے، ہمیں بھی آپ کی اقتداء کرتے ہوئے فقراء کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی روزہ رکھنے کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اپنے روزوں کو گناہوں کے آلائش سے محفوظ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹی باتوں اور گناہ کے کاموں سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خواہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، رواہ ترمذی۔ روزہ ڈھال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، جب کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ نہ تو گالی گلوچ کرے اور نہ ہی بیہودہ کلام کرے، اگر کوئی اس سے لڑائی کرتا ہے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں، صحیح البخاری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے ہی کا نام نہیں، بلکہ لغو، بیہودہ بات اور جماع سے بھی باز رہنے کا نام ہے، رواہ ابن ماجہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس کی حدود کو پہچانا اور بچنے والی ضروری چیزوں سے پرہیز کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، رواہ مسند احمد۔ آنکھ اور کان کا روزہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، جھوٹ اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور تجھ پر وقار اور اطمینان ہو، اور اپنے روزوں کے دنوں کو دوسرے دنوں کے برابر نہ کر۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کو بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ شہادتین کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کا خیال رکھو، اور اللہ کے لیے نہایت خشوع اور خضوع سے قیام کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ نور۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر نظر رحمت کی جائے۔ اسی طرح کی اور بہت سی آیات ہیں جن سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، اپنی نماز کی حفاظت کرو اور انہیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرو، رمضان اور اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی اس کی پابندی کرو، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اجر عظیم کے مستحق بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔